24 شوال جمعے کے دن سورۃ کوثر اس طرح پڑھ لو، شام تک پیسے ہاتھوں میں ہوں گے۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آپ آج ہی آزما لیں۔ ناظرین، 24 شوال جمعے کے دن 1 منٹ نکال کر سورۃ کوثر کا یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اگر دولت کا طوفان دیکھنا چاہتے ہو، اپنی غریبی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہو، پوری دنیا میں کہیں بھی موجود ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ آج شوال کی 24 تاریخ ہے۔ یہ دن قسمت والوں کو ملتا ہے۔ یہ دن آپ نے اگر گنوا دیا کسی مجبوری کی وجہ سے یا خود جان بوجھ کر یہ وظیفہ نہ پڑھا تو ساری زندگی پچھتاؤ گے۔ میرا کام ہے آپ کو آج بتا دینا، ہزاروں لاکھوں لوگوں کا آزمایا ہوا یہ وظیفہ ہے۔ میں نے کئی ایسے پریشان بہنوں بھائیوں کو یہ عمل شوال کی 24 تاریخ کا بتایا اور لوگوں کی حاجتیں مرادیں منٹوں میں پوری ہوئی۔ بال بال قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، قرض داروں نے پریشان کر رکھا ہے، بس ہمارے پیسے واپس چاہیے۔ برے حالاتوں میں، تنگ دستی میں، لاچاری میں اپنے اوپر قرضوں کا بوجھ جمع کرتے گئے، اب اتارنا بھی تو ہے۔ ایک بار آج کے دن صرف 1 منٹ کا یہ آسان سا وظیفہ پڑھ لیں۔ حاجت مرادیں پوری نہ ہوں تو پھر آپ کہنا یہ وظیفہ کروڑوں کا ہے، کوئی بھی آپ کو یہ عمل نہیں بتائے گا۔ اللہ پاک نے چاہا تو تمام دروازے رزق کے فوری طور پر کھل جائیں گے۔ کتنے بھی برے حالات ہوں، آپ کے حالات بدلتے ہی نہیں۔ آپ کے اپنے گھر والے تک اگر آپ کو طعنے دیتے ہیں کہ تیری تو قسمت خراب ہے، ہمارے تو تیرے ساتھ نصیب پھوٹے ہیں، بد نصیب ہے تو، ایسے آپ کو اگر طعنے سننے کو ملتے ہیں، باتیں سننے کو ملتی ہے، اگر لوگ آپ کو خالی جیب کی وجہ سے، آپ کی غریبی کی وجہ سے آپ کو دھتکار رہے ہیں، میری بہنیں بھی سن لیں اور میرے بھائی بھی سن لیں۔ آپ کے رشتہ داروں میں، دوستوں میں کئی ایسے لوگ ہوں گے جو آپ کو اہمیت نہیں دیتے ہوں گے، کیونکہ آپ کی جیب خالی ہے، آپ کا گھر خالی ہے، آپ کی الماری خالی ہے، آپ لوگ غریب ہیں۔ تو آپ لوگ آج اپنی مایوسی کو چھوڑ دیں، خوش ہو جائیں، خوشیاں منائیں، کیونکہ آج آپ کو وہ عمل بتاؤں گی کہ آپ کی خالی جھولیاں انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو بھر جائیں گی۔ میرا کام ہے آپ کو سچا وظیفہ بتانا، پڑھنا نہ پڑھنا آپ کا اپنا کام ہے، پڑھو گے تو آپ کا فائدہ ہے۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، پورے سال کے وظائف ایک طرف اور آج 24 شوال کا وظیفہ ایک طرف، فائدہ نہ ہو تو پھر آ کر مجھے کہنا پورا دن آج موجود ہے، جمعے کا دن ہے، 24 شوال ہے، لکھ لے اگلے سال بھی اسی دن یہ وظیفہ پڑھنا۔ شوال کی 24 تاریخ آئے تو چاہے انگریزی تاریخ اس دن کوئی بھی ہو، دن کوئی بھی ہو، اس دن پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، اگلے سال کا بھی بتا رہی ہوں۔ اس سال تو جمعہ آیا ہے 24 شوال، آج کے دن جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ آج ہی کے دن پورے سال میں آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔ میں نے بے شمار لوگوں کو شوال کے بہت سے وظائف بتائے ہیں، جن میں شوال کی 24 تاریخ کا عمل بھی شامل ہے۔ جن کو یہ عمل ایک بار دے دیا وہ پھر ہر سال شوال کی 24 تاریخ کا انتظار کرتے ہیں۔ جیسے ہی شوال شروع ہوتا ہے وہ دن گنتی کرتے ہیں، وہاں وظیفہ پڑھا، یہاں خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، آج کے دن سکون سے، اطمینان سے کہیں بھی بیٹھ جانا، اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لینا۔ صرف پابندی یہ ہے کہ آج کے دن 24 شوال کو جمعے والے دن یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ کہیں بھی موجود ہیں، چاہے گھر میں ہیں، چاہے دفتر میں ہیں، مسجد میں، کسی بھی جگہ موجود ہیں، سکون سے بیٹھ جائیں اور یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ابھی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کو میں بتاتی رہوں گی۔ عمل کیا ہے؟ آج جس کو جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ پھر نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں تو یہ سب سے بہترین ہے۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی جو کچھ بھی مانگنا چاہتا ہے مانگ لے۔ آج جمعے کا دن ہے، آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج تقدیر اور نصیب کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ آج روزگار کے لیے پڑھ لو، بے اولاد ہو، اولاد کے لیے پڑھ لیں،
تنگ دست ہو روزگار کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی کے لیے پڑھ لو، نافرمان اولاد نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے، من پسند شادی من پسند نوکری کے لیے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جس کی جو حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، جو دلی مراد خواہش ہے، آج آپ مانگ لیں۔ آج اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کوئی حاجت ناممکن ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی صورت بھی پوری نہیں ہو سکتی، تو آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ پھر فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک ایسی تسبیح کا وظیفہ ہے جسے اللہ پاک کی لاڈلی تسبیح کہا جاتا ہے۔ وہ تسبیح، وہ پہلا وظیفہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا ہے۔ آسان سا وظیفہ ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کر بتا دیا ہے۔ آپ اپنے انداز سے پڑھیے گا، سیدھے ہاتھ پر پڑھیے گا، تسبیح کے دانوں پر پڑھیں، کسی طرح پڑھنا ہے آپ کو سمجھ لیں۔ جس بہن بھائیوں کو پڑھنا نہیں آتا وہ دیکھ کر پڑھ لیں یا وہ میرے ساتھ بھی دہرا لیں، پورا عمل آپ لوگ ایک مرتبہ دہرا لیں۔ پڑھنا ہے آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم دو بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم تین بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اس کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اپنی طرف سے کوئی بھی کمی پیشی نہ کیجیے گا، نہ ہی ایک کم پڑھیے گا اور نہ ہی ایک زیادہ پڑھیے گا۔ جب پہلا وظیفہ آپ لوگ 7 بار پڑھ لیں تو فوراً اسی وقت دوسرے نمبر پر یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ بھی بالکل آسان سا ہے، اتنا آسان وظیفہ ہے کہ اگر کوئی 5-10 سال کا بچہ بھی پڑھنا چاہے تو بڑے آرام سے پڑھ سکتا ہے۔ اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لے، تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر زبانی گن کر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کس طرح پڑھنا ہے پہلے آپ لوگ یہ سمجھ لیں۔ یہ وظیفہ ہے یا سامدو، اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا سامدو ایک بار ہو گیا، یا سامدو 2 بار ہو گیا، یا سامدو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ اپنے انداز سے پڑھیے گا، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے، سیدھے ہاتھ پر پڑھے، اور یہ پورا عمل میں نے جیسا کہ بتایا آپ کو 1 منٹ کا یہ پورا عمل ہے۔ ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر ایک ساتھ یہ عمل کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک وظیفہ پڑھا پھر کھڑے ہو گئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد دوسرا وظیفہ پڑھ لیا، تو اسی طرح آپ کا وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ جو طریقہ کار میں آپ کو بتا رہی ہوں اس پر آپ کو عمل کرنا ہے۔ یا سامدو کا وظیفہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ پڑھنا ہے تو 11 بار ہی پڑھنا ہے۔ اپنی طرف سے کمی پیشی براہ کرم آپ نے نہیں کرنی۔ 2 وظائف آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، اب تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھ لیں۔ آخری اور تیسرا وظیفہ سورۃ کوثر کا وظیفہ ہے، میں آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ وظیفہ آپ کو اس عمل میں سب سے آخر میں تیسری اور آخری نمبر پر پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو آخر میں صرف اور صرف آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب کرنا کیا ہے یہ سمجھ لے۔ جب آخر میں آپ لوگ 21 مرتبہ سورۃ کوثر کا وظیفہ بھی پڑھ لے تو ایک مرتبہ فوراً سے درود پاک جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، جو درود پڑھا تھا وہی آپ نے پڑھ لینا ہے۔ درود پاک جب آپ لوگ آخر میں پڑھ لیں تو فوراً اسی وقت آپ لوگ کیا کریں گے، اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائیں گے اور جو بھی حاجتیں ہیں، مرادیں ہیں، پریشانیاں ہیں، اس کے لیے خوب اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگیں گے۔ ناظرین، دنیا کے جس مقصد کے لیے بھی آپ اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ اس مقصد میں آپ کو کامیابی نصیب ہوگی۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی میں آسانی آ سکتی ہے اور اللہ پاک آپ کے اس عمل سے خوش ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اللہ تعالی ہمیں 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔